قابل صد احترام حضرات شائقین و شائقات سچا پیغام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج کی محفل میراث النبی کے نورانی پروگرام میں آپ کا استقبال ہے۔ اہلا و سہلا مرحبا۔ ہم آپ تمام حضرات و مستورات کا خیر مقدم کرتے ہیں۔ محترم حضرات و خواتین، تعلیم کا آغاز ہو رہا ہے۔ سب سے پہلے آداب تعلیم کا لحاظ کرتے ہوئے تعلیم کی طرف متوجہ ہو جائیں۔ پورے دھیان سے سننا، عمل کی نیت سے سننا اور تبلیغ کی نیت سے سننا، یعنی سنی ہوئی باتیں دوسروں تک پہنچانے کے جذبے سے سننا۔ چند خاص آداب تعلیم ہیں، امید ہے کہ آپ حضرات ان آداب کا ضرور خیال رکھیں گے۔ جزاکم اللہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حضرت موسیٰ اور حضرت خضر علیہم السلام ایک بستی میں پہنچے۔ بستی والوں نے کھانے کے لیے بھی نہ پوچھا۔ اس کے باوجود حضرت خضر علیہ السلام نے ایک گھر کی دیوار جو گرنے والی تھی اس کو سیدھا کر کے درست کر دیا۔ حضرت خضر علیہ السلام سے سیدنا موسیٰ علیہ السلام نے کہا کہ ان لوگوں نے ہمارے ساتھ ایسا برتاؤ کیا اور آپ نے پھر بھی ان لوگوں کی دیوار درست کر دی۔ انہوں نے کہا یہ دیوار 2 یتیم بچوں کی ہے، جبکہ اس کے والدین نیک تھے، اور انہوں نے اس دیوار کے نیچے ان دونوں یتیم بچوں کے لیے خزانہ چھپا دیا تھا کہ میرے مرنے کے بعد اور ان کے بڑا ہونے کے بعد ان کو کام آئے گا۔ اب اگر یہ دیوار گر جاتی ہے اور خزانہ ظاہر ہو جاتا ہے تو اس بستی کے لوگ لے لیتے اور یہ دونوں بچے یتیم ہو کر بھی اس مال سے محروم ہو جاتے۔ اس لیے میں نے دیوار سیدھی کر دی تاکہ نہ دیوار گرے، نہ خزانہ ظاہر ہو اور نہ یہ بچے محروم ہوں۔ تو دیکھیے، ان یتیم بچوں کے والدین نیک متقی پرہیزگار تھے، اس بنا پر اللہ پاک نے حفاظت کا انتظام کس انداز میں کر دیا۔ اشارہ خداوندی ہوا کہ میں ان کے اس خزانے کی حفاظت کر دوں۔ وَكَانَ تَحْتُهُ كَنْزٌ لَهُمَا وَكَانَ أَبُوهُمَا صَالِحًا۔ اللہ تعالیٰ نیکوں کی اولاد کے ساتھ بھی اسپیشل اور خاص معاملہ فرماتے ہیں۔ ہم اگر چاہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کی پشت پناہی ہمیں نصیب ہو جائے اور ہماری اولاد کو بھی نصیب ہو جائے تو اس کا آسان نسخہ یہ ہے کہ ہم گناہوں سے جان چھڑائیں اور اللہ تعالیٰ کے نیک بندوں میں شامل ہو جائیں۔ عمر ابن عبدالعزیز رحمۃ اللہ علیہ ایک بزرگ گزرے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے انہیں حکومت بھی عطا فرمائی، مگر انہوں نے اپنے آپ کو نیکی کے راستے پر رکھا، سادہ زندگی گزاری اور اپنے رب کو راضی کرنے میں لگے رہے۔ جب ان کی وفات کا وقت قریب آیا تو ان کے ایک دوست نے کہا کہ عمر، تم نے اپنے بچوں کے ساتھ بہت زیادہ برا کیا۔ پوچھا کیسے؟ انہوں نے کہا تم سے پہلے جو حاکم تھے انہوں نے اپنی اولاد کے لیے اتنے خزانے چھوڑے، اتنی زمینیں چھوڑی، اتنی جاگیریں دیں کہ آج ان کی اولاد عیش کی زندگی گزار رہی ہیں۔ تمہارے 11 بیٹے ہیں اور تم نے اپنے بیٹوں کے لیے کچھ بھی جمع نہیں کیا، تمہارے بعد تمہاری اولاد کا کیا برا حشر ہوگا۔ یہ بات سن کر عمر ابن عبدالعزیز رحمۃ اللہ علیہ اٹھ کر بیٹھ گئے۔ فرمایا میری بات سنو، اگر میں نے اپنی اولاد کی تربیت اچھی کی، ان کو نیکی سکھائی، نیکی کے راستے پر لگایا، تو اللہ کا وعدہ ہے وَهُوَ يَتَوَلَّى الصَّالِحِينَ، اللہ تعالیٰ نیکوں کا سرپرست ہے۔ میں اپنی اولاد کو اللہ کی سرپرستی میں دے کر جا رہا ہوں، اور اگر یہ نیک نہیں بنے بلکہ بدکار بنے تو ان کی بدکاری پر میں ان کا کچھ تعاون نہیں کر سکتا۔ جب عمر ابن عبدالعزیز رحمۃ اللہ علیہ فوت ہو گئے
اور ان کے بعد جو بندہ حاکم اور بادشاہ بنا اس نے سوچا کہ اچھے اور نیک بندے مل جائیں تاکہ مختلف علاقوں کے گورنر بناؤں، چنانچہ اس کو پورے علاقے میں عمر ابن عبدالعزیز رحمۃ اللہ علیہ کے بیٹوں سے زیادہ پڑھا لکھا، تربیت یافتہ، نیک سیرت بندہ نہیں مل سکا۔ اس نے ایک بیٹے کو گورنر بنایا، پھر دوسرے کو، پھر تیسرے کو بنایا۔ ہر ایک گورنر بنے، راحت اور سکون کی زندگی گزارنے لگے۔ جبکہ ایک بزرگ فرماتے ہیں، میں نے دیکھا کہ پہلے والے حکام جنہوں نے اپنے بچوں کے لیے بڑی بڑی جاگیریں چھوڑی تھیں، ان کے اوپر ایسے حالات آئے کہ پورا خزانہ ختم ہو گیا، اور میں نے ان کو جامع مسجد کے دروازے پر بھیک مانگتے ہوئے دیکھا، اور عین اسی وقت عمر ابن عبدالعزیز رحمۃ اللہ علیہ کے 11 بیٹے 11 صوبوں کے گورنر بنے ہوئے تھے۔ معزز شائقین و شائقات سچا پیغام، آپ کو اندازہ لگ گیا ہوگا کہ یہ مضمون کتنا اہم ہے اور کس قدر فائدہ مند ہے۔ کم سے کم درجے میں سوشل میڈیا کے ذریعے سے بھی ہم اس کو زیادہ سے زیادہ شیئر کریں گے تو دعوت کے فریضے کی کوششوں میں ہم بھی اپنا کچھ حصہ ڈالنے والے بن سکتے ہیں۔ لہذا زیادہ سے زیادہ اس کو عام کریں تاکہ پوری دنیا کے ہندوؤں کی غلط فہمی دور ہو جائے اور انہیں یہ زمینی حقیقت معلوم ہو جائے، اور وہ اپنے اصل مذہبی لیڈر پیغمبر آخر الزماں حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو ماننے پر مجبور ہو جائیں، اور کلمہ پڑھ کر آپ کے ساتھ ساتھ وہ بھی جنت میں جانے والے بن جائیں۔